الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک من زانت بہ الرسل معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے کہ زندگی میں ایک بار پھر رمضان المبارک نصیب ہوا، اور آج اس بار کے رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے۔ جمعۃ المبارک دنوں کا سردار ہے، اور اللہ کریم کا احسان ہے کہ اللہ جل شانہ نے رمضان المبارک کو سال بھر میں وہ فضیلت عطا فرمائی ہے جو کسی اور مہینے کو نصیب نہیں۔ رمضان المبارک وہ عبادت ہے جسے قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ تم پر فرض کی گئی ہے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کی گئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے تمام صاحب ایمان مخلوق کے لیے اسے چنا اور انہیں عطا فرمائی۔ یہ الگ بات ہے کہ احکامات میں کیا فرق ہے، اوقات کے حوالے سے کیا فرق ہے۔ جیسے شروع وقت میں جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو صاحب کا انداز ہی کہ جیسے شام کی افطاری ہے تو اس افطاری کے ساتھ شام تک رات تک جب بھی کوئی جاگ رہا ہے تو اس کا کھانا پینا ہے، لیکن جب سو گئے تو پھر اگلے دن افطار تک پھر روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ کسی میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مزدوری کر کے تھکے ہارے آئے، آپ نے افطاری کی، آرام کے لیے لیٹے کہ کچھ پکتا ہے تو کھا لیتے ہیں، آپ سو گئے۔ تو اب دوبارہ اجازت نہیں تھی، دوسرے دن پھر روزہ تھا، اور وہی مفلسی اور وہی خالی حال پیٹ انہوں نے وہ دن بسر کیا۔ تو اس میں جو تکلیف اٹھائی اور جو صورت پیش آئی، اللہ کریم نے آسانیاں عطا فرما دی۔ سحر و افطار کے اوقات جو ہیں وہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائے۔ اسی طرح صاحب کا وقت میں بھی کب کتنے ایام کا کیا حکم ہے، لیکن یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے اپنے ہر حکم میں اپنی مخلوق کے لیے عطا فرمائے۔ اور یہاں جب یہ ارشاد فرمائے ایمان والو، تو بنیادی حصہ ہے صاحب ایمان ہونا۔ اب جب صاحب ایمان ہونا نصیب ہے تو اس کے بعد جب احکامات آتے ہیں، پھر عبادات کے حصے آتے ہیں، تو یہاں فرمایا تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اور آخری حصے میں جب یہ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ تو رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، اور شعبان رمضان المبارک سے پہلا مہینہ، اور شعبان میں ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالہ ہے، آپ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دن کسی ماہ مبارک کے نہیں گنتے جتنے شعبان کے گنتے تھے، رمضان کے انتظار۔ پھر استقبال رمضان کے حوالے سے شعبان کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ ہے، اور اس کے نکات میں اپنے ساتھ لایا، اور صرف اس نظر سے لایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کوئی ایسا حصہ رہ نہ جائے جو میں عرض نہ کر سکوں۔ اور اس سے مراد اپنے آپ کو اس پہلو سے آشنا کرنا ہے کہ جو رمضان المبارک کی برکات ہیں اور جس کا انعام ہے لعلکم تتقون، تو
حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر دن خطبہ فرمایا۔ اس خطبے سے چند نکات جو ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ فرمایا، اے لوگو، ایک بہت بڑا مہینہ تم پہ سایہ فگن ہو رہا ہے، یعنی رمضان المبارک کی آمد کا آپ نے ارشاد فرمایا۔ پھر فرمایا، اللہ نے اس کے روزوں کو فرض اور رات کے قیام کو نفل قرار دیا ہے۔ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے اس کو اس قدر ثواب ہوتا ہے کہ اس نے فرض ادا کیا۔ رمضان المبارک میں نیک عمل اللہ کے قرب کے لیے، اس کی رضا کے لیے اختیار کیا گیا نیک عمل ایسے ہے جیسے اس نے فرض ادا کیا ہو۔ اب جب عمومی حکم جو اس کا ماننا فرض کے مترادف فرمایا جا رہا ہے تو آپ خیال فرمائیں کہ جب فرض کی ادائیگی ہے اسے اللہ کریم نے کیا مقام عطا فرمایا۔ اس طرح فرمایا، جس نے فرض ادا کیا اس کا ثواب اس قدر ہے کہ اس نے غیر رمضان کے 70 فرض ادا کیے۔ اب عموماً جب 70 لفظ آتا ہے تو اس سے مراد بے حساب لیا جاتا ہے۔ عربی میں عموماً 70 سے زائد، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ بے حد و حساب۔ جو اس میں روزہ افطار کروائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب رمضان المبارک میں روزہ دار کی افطاری کا انعام فرمایا جا رہا ہے کہ جو اس میں روزہ دار کی افطاری کرائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اب اس سارے میں جو چیز دیکھنا اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو شخص کسی نیکی کے ساتھ اللہ کی طرف قرب چاہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب عبادت کو رواجن اختیار کرنا، اپنی بڑھائی کے لیے اس کا کسی حکم کا استعمال کرنا، وہ پھر اس حکم سے بندہ ہٹ جاتا ہے۔ تو نیت بڑی بنیادی شے ہے۔ آج ہم جب افطاری کرتے ہیں تو اللہ معاف فرمائے ہمیں روزے دار سے زیادہ مخلوق کی گفتگو جو ہے اس افطاری سے متعلق اس کا زیادہ خیال ہوتا ہے کہ لوگ اس افطاری سے متعلق کیا کہیں کہ میری افطاری کیسی ہے، یا اگر فلاں شخص نے یہ افطاری کا اہتمام کیا ہے تو میری افطاری اس سے زائد ہونی چاہیے۔ تو وہ جو باہمی ایک تقابلی کیفیت ہے وہ پوری ہوئی یا نہ ہوئی، لیکن اصل جو ہے اس سے انسان ہٹنا شروع ہو گیا۔ تو اس لیے اگر اس بنیاد کو دیکھا جائے کہ جو اس میں روزہ افطار کروائے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب غلطی سابقہ معاف ہو رہی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غلطی صادر کی جا رہی ہو اور اس پر جو سابقہ غلطیاں ان کی معافی نصیب ہو رہی ہو؟ تو ضروری ہے کہ وہ عمل صاف ہو، پاک ہو، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو۔ پھر فرمایا، حسب استطاعت ایک گھونٹ دودھ، ایک کھجور یا پانی پلانے والے کو بھی ثواب عطا کیا جائے گا۔ یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ہے کہ ہر شے کا مالک اللہ ہے، ہر شے اس کی ہے۔ زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا وہ ہے، مالک وہ ہے، صاحب اختیار وہ ہے۔ کس کو کہاں کتنا کب تک عطا فرما یہ اس کا فیصلہ ہے۔ اب ساری دنیا کو اس کے نام پر اگر کسی کی ملکیت ہے لوٹا دے تو بھی وہ محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے۔ اور اگر کسی کے پاس کسی کو دینے کا ایک گھونٹ پانی ہے تو بھی اسی کی عطا ہے۔ اب اس میں درکار کیا ہے؟ وہ نیت جو اس ادائیگی میں ہے، وہ ضرورت ہے۔ اور یہ جو حکم اوپر عطا فرمایا گیا ہے اس میں فرمایا گیا ہے کہ وہ صاحب استطاعت بھلے ایک گھونٹ دودھ دے دے، ایک کھجور سے روزہ کھلا دے، ایک پانی پلانے والے کا ثواب عطا کرے۔ پھر اگلے حصے میں فرمایا، جو روزہ دار کو سیر ہو کر کھلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوض سے پانی پلائے گا کہ وہ جنت میں داخل ہونے تک کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ اب روزے معاشر سوا نیزے کا جب سورج قیامت کا قائم ہونا اور وہ جو افراتفری ہوگی اور وہ جو شدت ہوگی، اور وہ شدت اتنی ہے کہ والدین اور اولاد کے مابین جو رشتے ہیں ان کی حیثیت نہیں رہے گی، تو وہاں
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض مبارک سے پانی پینا نصیب ہوگا۔ کسے نصیب ہوگا؟ جو روزے دار کو سحر ہو کر کھلائے گا۔ غلام کا بوجھ ہلکا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ جو معاشرے کی تقسیم ہے معزز سامعین کرام، قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تمہاری زندگی کے ایک عمل کی ضرورت ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے، ایک ہی طاقت کے ہوتے، ایک ہی حیثیت کے ہوتے تو زندگی کا نظام محال ہو جاتا۔ ہر ایک کی ایک دوسرے سے ضرورت جو ہے منسوب ہونا، ایک کو دوسری کی ضرورت پیش آنا، اس میں ذہنی استعداد بھی ہو سکتی ہے، اس میں وجودی طاقت جو ہے اس کے بھی آ سکتی ہے، اس میں حالات کے حوالے سے بھی بے شمار پہلو آ سکتے ہیں۔ یہ انسانی زندگی کا جو چلنا ہے اس کی یہ چیزیں ضرورت ہیں، لیکن فرمایا جا رہا ہے کہ غلام کا بوجھ ہلکا کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ اب جو حیثیتوں کا فرق ہے یہ بھی اللہ جل شانہ کی عطا ہے، اس میں کسی کا کمال ذاتی نہیں ہے۔ کہیں کوئی کمال ہے تو وہ ذات باری تعالیٰ کا ہے۔ تو مخلوق جب اپنے آپ کو مخلوق سمجھتی ہے اور جو کچھ ہے اسے مالک کا سمجھتی ہے تو وہ پھر ظاہری حیثیت میں جو اپنے سے کم ہے اس کے لیے بھی حکم اس نے وہیں سے لینا ہے جہاں سے اس نے اپنی ذات کے لیے حکم لینا ہے۔ اور اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ غلام کا بوجھ ہلکا کر کئی صورتیں ہو سکتی، کئی پہلو ہو سکتے ہیں اس بوجھ کے ہلکا کرنے کا۔ تو غلام کا بوجھ ہلکا کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گناہ معاف کر دیے جائیں۔ پھر فرمایا یہ ایسا مہینہ ہے جس کا اول یعنی پہلا عشرہ رحمت، دوسرا بخشش ہے اور آخر آگ سے آزادی ہے۔ پھر فرمایا جنت کا ایک دروازہ ایسا ہے ریان جس میں سے صرف روزہ دار جنت میں داخل ہوں گے۔ معزز سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے کچھ حصے میں نے آپ کو عرض کی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ابتدائے رمضان ہے، پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور کچھ دن جو اس کے گزر چکے ہیں اس کی کمی بیشی کو ہم دیکھتے ہوئے جو دن آ رہے ہیں، اور اللہ ہمیں نصیب فرمائے، جس نے کرم اور احسان فرمایا کہ زندگی میں یہ رمضان المبارک نصیب ہوا، اس میں ہم اپنی ان کمی بیشی کو نشاندہی کرتے ہوئے اس کا تدارک کرتے جائیں۔ واپس آیا کریمی کی طرف آتے ہیں اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو اللہ کریم نے صاحب ایمان کے لیے منتخب فرمائے۔ آپ غور کیجئے، عمومی زندگی میں جب احکامات پر بات آتی ہے، حلال حرام کی بھی بات آتی ہے، اوقات کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، اشیاء کے حوالے سے بھی بات آتی ہے، بے شمار پہلو۔ لیکن حلال حرام پر جب بات آتی ہے تو یہ وہ شے ہے جس کے کھانے کی اجازت ہے، جس کے استعمال کرنے کی اجازت ہے۔ رمضان المبارک میں مخصوص وقت میں وہ رزق جو عمومی حکم میں حلال ہے اس سے بھی روک دیا جاتا ہے کہ تم نے نہیں کھانا۔ اب نہ کھانا، پھر رات کا قیام، اس کی فضیلت بیان فرمائی جا رہی ہے۔ تو اگر آپ کھانا نہ کھانا، نہ پینا، نہ سونا، اس کیفیت اور حالات کو دیکھیں تو یہ اوصاف ملکوتی ہیں، فرشتوں کے اوصاف، کہ انہیں کوئی اس طرح کی احتیاج جو عمومی مخلوق ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو معزز سامعین کرام، کیا ہے اوصاف ملکوتی پر جب بحث کریں گے تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ ہمہ تن حاضر باز، اللہ جل شانہ کے حکم تعمیل کے لیے سفارہ ہے، ہر وقت تعمیل حکم پر کھڑے ہیں، اور ایک ہی جو ہے کیفیت، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب عمومی زندگی میں ضروریات میں حلال حرام کا حکم ہے، لیکن یہاں جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مخصوص وقت میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ یہ آپ نے کھانا پینا استعمال نہیں کرنا، رکنا ہے، تو بات سمجھ آتی ہے کہ حکم اللہ کا ہے اور بندگی ماننے کی کیفیت اور صورت میں ہے۔
اور جب بندگی ماننے کی کیفیت اور صورت میں ہے تو روزے کی ایک بہت خوبصورت پہلو جو ہے خوبصورت پہلو وہ آپ سے عرض کروں گا کہ اگر مجھ جیسا گنہگار کمزور آدمی بھی روزے سے ہے تو وہ جیسا کمزور بھی ہے اگر اس نے روزہ رکھا ہے تو اس روزے کی کیفیت اور حال میں اسے ایک حضور حق نصیب ہوتا ہے۔ کہیں اکیلا بھی بیٹھا ہو تو وہ پانی کا گھونٹ نہیں پیتا بھلے کتنی ہی گرمی ہو، کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ کسی شے کا نوالا نہیں کھاتا بھلے جتنی بھوک ستا رہی ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ محسوس کرتا ہے کہ میں اپنے اللہ کے روبرو جتنا بھی کمزور اور گنہگار ہو، اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کی کیفیت اور حال ہو جاتا ہے۔ اور اس کیفیت اور حال کا نصیب ہونا، آپ غور فرمائیں کہ یہ کیفیت سال بھر نصیب ہو، اگلے رمضان المبارک میں داخل ہونے تک نصیب ہو تو زندگی کیسی ہو جائے گی؟ یہ جو کلام میں جھوٹ ہے، یہ جو روزمرہ کے معمولات میں نقص ہیں، یہ جو عبادات کا چھوڑ دینا ہے، یہ جو الصلاۃ خیر من النوم کا حکم ہے اور ہمیں اسی وقت وہ جو کڑوی نیند آ رہی ہوتی ہے اور اس کا سکھ ہم لے رہے ہوتے ہیں، یہ ساری صورت اور حال کہاں اور کیسے ہوتی چلی جائے گی؟ پھر جب یہ حضور حق کی کیفیت نصیب ہوتی ہے معزز سامعین کرام، تو یہاں بات صرف ظاہر تک نہیں رہتی، یہ بات نیا خانے دل تک پہنچتی ہے، چونکہ اللہ جل شانہ کی ذات علیم ہے۔ اب ظاہر میں بندہ وضو کر رہا ہے، اس نے کلی کے لیے پانی منہ میں ڈالا، اس کی تراوٹ گلے میں نہیں جانے دے رہا، ساتھ وضو کرنے والا جو ہے اسے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کی تراوٹ گلے تک گئی ہے یا نہیں گئی۔ وہ کیوں احتیاط کر رہا ہے؟ وہ جانتا ہے کہ اللہ کی ذات علیم ہے، وہ میرے اتنے قریب ہے کہ میں خود اپنا اتنے قریب نہیں ہوں جتنا وہ میرے قریب ہے، اور وہ جانتا ہے کہ تراوٹ گئی ہے یا نہیں گئی۔ اس تراوٹ کے جانے کے پیچھے جو نیت ہے وہ کیا تھی؟ اب وہ قرب نصیب ہونا اور اس قرب کا اس حال میں نصیب ہونا کہ وہ زندگی کے ساتھ چل پڑے، تو ظاہر و باطن ایسا فرق آتا ہے کہ پھر اس میں تفریق نہیں رہتی، وگرنہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ مخلوق کے سامنے معاملات اور ہوتے ہیں اور جب بندہ اکیلا ہوتا ہے تو اس کا معاملہ اور سوچ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ لیکن جب یہ کیفیت ایمان کی نصیب ہو تو پھر آپ غور فرمائیں کہ اسے پھر ظاہر باطن کی تفریق کی فکر نہیں رہتی، اسے اپنے ہر عمل کی یہ پرکھ چاہیے ہوتی ہے کہ اس میں کوئی کمی بیشی تو میں نیتاً نہیں کر رہا، پھر اس کی تکمیل میں کہیں میری کمی بیشی تو نہیں ہے، اس حکم کے مطابق ہو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پھر اس کا سارا کا سارا دھیان اس اتباع میں چلا جاتا ہے۔ اب جب بات یہاں ہم اس پہلو سے دیکھیں گے تو معزز سامعین کرام، زندگی ایک ایسا عمل ہے جو رک نہیں رہا، گزر رہا ہے، اور اس گزرتے عمل میں جو وقت گزر گیا وہ گزر گیا، بھلے ہم اسے اپنی پیدائش کا دن کہہ کر ہر سال مناتے رہیں، یہ وہ دن نہیں ہوتا۔ اپنی ذات اس کی جو ہے شہادت دے رہی ہوتی ہے کہ یہ وہ دن نہیں ہے جسے پیدائش کا دن منا رہے ہو، اس میں سال بیت گیا ہے، اور جب سال کے بیتنے کی بات آئے گی تو حقیقتاً زندگی کی جو فرصت ہے اس میں سے سال گزر گیا۔ اب جب سال گزر گیا تو جو باقی ماندہ زندگی ہے اس میں کیا کر رہا ہوں، میری روش کیا ہے؟ لعلکم تتقون، پرہیزگاری کیا ہے؟ فرمایا اس کا انعام تاکہ تم پرہیزگار بن سکو۔ اب رمضان المبارک کے روزے میں یہ بھی فرمایا گیا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کریم کو اس سے غرض کوئی نہیں کہ اگر تم صرف بھوکے ہو اور اپنی زبان کا اختیار نہیں کرتے، اپنی آنکھ کا تم خیال نہیں کرتے کہ زبان جھوٹ بول رہی ہے، لحاظ نہیں ہے کہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اللہ کریم کو اس سے غرض کوئی نہیں کہ تم بھوکے ہو یا پیاسے ہو یا نہیں ہو۔ تو روزہ اس کا حکم بالکل عین اس طرح جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعلیم عطا فرمائی ہے کہ جب روزے دار کا کلام ہوگا تو وہ سچ ہوگا، روزے دار کا دیکھنا ہوگا تو وہ حق ہوگا، نہ حق نہیں دیکھے، روزے دار کی سماعت
ایسی نہیں ہوگی جو ناجائز ہو اور تجاوز ہو۔ تو جب ہم اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو کیا روزے کی کیفیت میں یہ صورت ہمیں نصیب ہو رہی ہے کہ نہیں نصیب؟ چونکہ رمضان المبارک میں ایک بہت بڑا پیمانہ اور ہمیں نصیب ہوتا ہے۔ عمومی طور پر ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ سارا کا سارا ہم شیطان کے ذمہ لگاتے رہتے ہیں، اور رمضان المبارک کا چاند جہاں اتنی رحمتوں کا اعلان فرماتا ہے، وہاں شیطان کے قید ہو جانے کی بھی نشانی ہے کہ شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، چھوٹے بڑے سب شیاطین قید کر۔ اب جب ہم غلطی کر رہے ہیں تو وہ جو غلط روش تھی زندگی کی، کہیں اس نے ہمارے اندر شیطنت تو نہیں داخل کر دی کہ شیطان ہے نہیں اور ہمارا عمل جو ہے وہ شیطنت پر مبنی ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان المبارک کی ابتدا ہے، پہلا عشرہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، اور اس عشرے میں نہ جھوٹ روک رہا ہے، نہ سود روک رہا ہے، نہ قتل و غارت روک رہی ہے۔ ایک بازار گرم ہے بے راہ روی کا، نہ آنکھ میں حیا ہے، نہ زبان میں لحاظ ہے، نہ سماعت کا خیال ہے کہ میں کسی کی ٹو میں ہوں یا نہیں ہوں۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ کیونکہ ہم عمومی زندگی میں جب بھی کوئی غلطی کرتے ہیں تو اکثر جو فقرہ سننے کو ملتا ہے، جب نتائج بھگتنا پڑتے ہیں اور شرمندگی کی صورت پیش آتی ہے، بس جی میں کیا کروں، شیطان نے مجھ سے یہ کرا دیا۔ رمضان المبارک میں شیاطین قید ہیں۔ اب کیا صورت ہے؟ تو وہ روش جو اختیار کی جا رہی ہے اپنا حال سمجھانے کو کافی ہے کہ کہاں کھڑے ہو، تمہاری کیفیت اور حال کیا ہے۔ پھر قرآن کریم میں ہی جن و انس میں بھی شیاطین کا فرمایا گیا ہے کہ جو اس روش کو اختیار کرتا ہے آہستہ آہستہ شیطنت میں اترتا چلا جاتا ہے۔ اب جو جنات میں سے شیاطین ہیں، جو نسل ہے شیطان کی، وہ وسوسہ ڈال سکتا ہے، زبردستی نہیں کر سکتا، رغبت دے سکتا ہے، اس طرف کا لالچ دے سکتا ہے، اس طرف کا خیال انڈیل سکتا ہے دل میں، زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو اس کے پیروکار انسانوں میں سے شیطنت میں چلتے چلتے شیطان ہو جاتے ہیں، وہ زبردستی بھی بندے کے ساتھ زیادتی کرا رہے ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کر روک سکتے ہیں۔ اور رمضان المبارک میں جہاں جتنا تجاوز ہے، وہ شیطنت کہاں سے آئی؟ وہ جو تجاوز کی زندگی بسر کی، غیر رمضان کی جو زندگی بسر کرتے آئے ہو، رمضان المبارک میں داخل ہو کر یہ شہادت مل رہی ہے کہ یہ جو غلط روش ہے، یہ اس غلطی کا نتیجہ جو اختیار کرتے آئے ہو، مزاج ایسا ہو گیا۔ جب ہم اپنے اس مزاج کو دیکھیں گے تو اپنے معاشرے میں دیکھو نا جی کہ مسلمان ملک ہے، مسلمان خریدار ہے، مسلمان سامان بیچنے والا ہے، کیا دونوں کا اعتبار ہے آپس میں؟ فریقین مسلمان ہیں، دعوی ایمان ہیں، روزے سے ہیں، ہاتھوں میں تسبیحیں اٹھائی ہوئی ہیں، سر ڈھانپے ہوئے ہیں، کیا کاروباری لین دین میں ایک دوسرے پر اعتماد ہے؟ تو یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم کس روش پر جا رہے ہیں؟ کوئی ایسی شے ہے نہیں جس میں ابہام ہو۔ ہر شے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اختیار فرمائی، اس دعوت حق کو مخلوق تک پہنچانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دی۔ کوئی ایسی شے نہیں ہے جس پر کوئی عمومی بندہ کہے کہ ہم مجھ تک نہیں پہنچی، میں نہیں جانتا، بلکہ آپ کی دعوت کی برکت ایسی ہے، اس میں اللہ کریم نے اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ مجھ جیسا جاہل آدمی بھی عمومی حکم کو جانتا ہے۔ آپ باہر نکل جائیں، چرواہ سارا دن بکریاں چرا رہا ہے، اس سے پوچھیں نماز کیا ہے، وہ کہے گا فرض ہے۔ اسے کس نے بتایا ہے؟ برکت ہے ارشادات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات مخاطب کی ہے، جسے مخاطب فرمایا گیا وہ کیا کر رہا ہے؟ اور ایسا کریم ہے،
غفور الرحیم ہے جمعۃ المبارک. ایسا جمعۃ المبارک کہ جو غریب اور مفلس کے لیے وہ برکتیں رکھتا ہے جو حرمین شریفین میں پہنچ کر مخلوق برکات حاصل کرتی ہے، نہ پہنچنے والے کے لیے اس نے برکات جمعۃ المبارک میں رکھی. ایسا غفور الرحیم ہے کہ روزے دار کی منہ کی جو بو ہے جس سے لوگ تنگی کا اظہار کرتے ہیں اسے وہ مشک سے زیادہ عزیز ہے. اب جب ہم رمضان المبارک میں بھی ہیں، جمعۃ المبارک کی مبارک ساعتیں بھی ہیں، دعوی ایمانی کے ساتھ یہ نصیب ہے، تو پھر آج اگر ہم اپنے آپ کو نہیں پرکھیں گے، ہم اپنے آپ کو نہیں دیکھیں گے، اپنے کلام کو نہیں جانچیں گے کہ کیا اس میں حق اور سچ ہے، اپنے لین دین کو ہم نہیں دیکھیں گے، کب جا کر دیکھیں گے؟ کہ جب فرشتے فیما کنتم کا سوال کریں تم یہاں کیا کرتے رہے ہو، تو اس کا کرم اور احسان ہے. عبادت میں رواج کا دخل نہ ہو، ذات کا دخل نہ ہو. اب یہ بھی بڑا نقص پیدا ہوتا ہے عبادات میں، ذات کا جو دخل ہے کئی پہلو کہ جی جتنی عبادت میں کر رہا ہوں اتنی کوئی نہیں کر رہا، جتنے ختم قرآن میں نے کر لیے اتنے کسی نے نہیں کی، جتنا میں مقرب ہو گیا ہوں، جتنے مقامات مجھے مل گئے اتنے کسی کو نہیں ملے. غور کریں تو ایک ایک کلام میں اپنی ذات نظر آئے گی. تو عبادت کا درجہ تو تب نصیب ہوگا نا جب ذات اپنی نہیں ہوگی، اور جب ذات ہوگی تو ذات باری تعالیٰ کی ہوگی، پھر بات سمجھ آئے. تو لعلکم تتقون، پرہیزگاری کیا ہے؟ خالص بندگی کی کیفیت کا نصیب ہونا، اور خالص بندگی کی کیفیت کا نصیب ہونا. رمضان المبارک کے روزے انہیں شرف قبولیت نصیب ہو رہی ہے، تو کیا عید کے دن سے ہی ابتدا ہو جائے گی کہ اب رمضان گزر گیا اب نماز بھی چھوڑ دو، فرض نماز چھوڑ دو، کلام کا خیال نہ رکھو؟ اگر رمضان المبارک کو شرف قبولیت نصیب ہوئی ہے تو جو اجر اور ثواب موقع کا ہے وہ زندگی مزید احکامات دین کے تحت آ جائے گی. اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں دین کے نام پر ہمارے اندر فساد پیدا ہوتا ہے، اسلامی مملکت کے سنبھالنا اور اس کے احکامات کے نام پر ہمارے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے مبارک پر ہمارے اندر فساد پیدا ہوتا ہے. کیا ایسا ہے نہیں؟ کیا آج ایسا نہیں ہو رہا؟ اور کس طرز کو اختیار فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ ریاست مدینہ ایک مختصر آبادی، ایک چھوٹا سا گاؤں، معلوم دنیا کے 3 حصوں تک وہاں سے حکم نافذ ہوتا چلا گیا، لیکن وہ حکم کسی فرد کا نہیں تھا، وہ حکم اللہ کا تھا. اسی تربیت کو اختیار کیا گیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت عطا فرمائی. آج کیا سبب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی پر ہمارے اندر فساد ہے؟ جس کا نعرہ بلند ہے اس کا بھی دعویٰ ایمان کا ہے، جو روک رہا ہے اس کا بھی دعویٰ ایمان کا ہے. بات ملک کی ہو تو اس کا نام اسلام پر ہے. سبب کیا ہے؟ جو مرضی دعویٰ کرتے رہو، اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اختیار نہیں ہوگا. وہ دعویٰ کچھ ہو سکتا ہے، اس میں حقائق نہیں ہو سکتے. ہر شے، ہر حصے، ہر زندگی کے پہلو میں حدود و قیود مقرر ہے، ان کا اختیار کرنا. سامعین کرام، جس طرح اس رمضان المبارک کے یہ دن گزر گئے اور پہلا عشرہ اپنے پہلے جمعۃ المبارک کے ساتھ گزر رہا ہے، ایام معدودہ، تھوڑے سے دن یہ گزر جائے. آئے ہم بجائے کسی اور پر ترازو رکھیں، اپنے ذات کو ترازو میں رکھ کر جہاں کہیں کسی سے بحث نہیں ہونی، کوئی فتح شکست نہیں ہونی،
اور اس حضور حق کی کیفیت میں اپنے آپ کو اپنے اللہ کے روبرو محسوس کرتے ہوئے اپنا موازنہ کر لیں۔ نتائج اللہ کریم کے دستے قدرت میں ہے، ہمارے ذمہ میں سبب کا اختیار کرنا ہے، حکم کا ماننا ہے۔ اور وہ ایسا کریم ہے، ایسا غفور الرحیم ہے کہ اگر تیرے حالات ایسے ہیں کہ سفر و حضر میں ہے، بیمار ہے، رعایت عطا فرما۔ تو جب روزے کے احکامات پر بات آئے گی تو یہ اگلے حصے میں اس حوالے سے بھی گزارشات پیش کروں۔ تو دین اسلام بنیادی انسانی فطرت جو اس کے تقاضے پورے فرماتا ہے۔ تو یہ جو آج ایک افراتفری پھیلی ہوئی ہے، اس میں کہیں میرا کردار تو نہیں شامل؟ کچھ نہیں کر سکتا، میں اپنے کردار کی خرابی تو نکال سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے کہاں جانا پڑنا ہے، کسی کو درخواست دینی پڑنی؟ تو اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے معزز سامعین کرام کہ اس نے ہمیں ایمان عطا فرمایا۔ اللہ کریم کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے سرفراز فرمایا، اپنا کلام نوازا۔ ایک لحظے کو غور فرمائیں کہ اس ساری زندگی کا حق کا اختیار کرتے ہوئے بسر کرنا اور جنت کی دعا تک کا فرمانا، جنت میں کیا ہے؟ سب سے بڑا جو انعام جنت کا، اہل جنت کا سب سے جو بڑا انعام ہے، دیدار باری تعالیٰ ہے، کہ اللہ جل شانہ کا دیدار نصیب ہو۔ ہم نے ساری گفتگو میں کبھی یہ سوچا کہ چھوٹے چھوٹے لالچ ہوتے ہیں زندگی کے، اپنے جو پروگرام ہیں ان کا انعقاد اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ میرے پروگرام کو مانیں، ہاں اس نے بڑی بات کی، لوگ میری ذات کو مانیں، مجھے جانیں۔ کسی ایک فرد کے جاننے کے لیے کتنی تک و دو کرتے چلے جاتے ہیں جب دنیا داری کی بات۔ تو جب دین کی بات آتی ہے تو سب سے بڑے انعام کو اگر سوچو کہ اہل جنت کو اللہ کریم کا دیدار نصیب ہوگا، تو کبھی تڑپ ہم نے یہاں محسوس کی، کبھی ہماری نیت کے اندر یہ شے آئی کہ یا اللہ تو نے اتنا انعام فرمایا، مجھے وہ راہ عطا فرمائی جو تیرے دیدار تک پہنچاتی ہے، تو وہ دیدار باری تعالیٰ کا شوق اور اس کی کوئی رمق کبھی ہم نے محسوس کی؟ اللہ کریم وہ ایمان عطا فرمائے، یہ تڑپ نصیب ہو۔ یہ محسوس ہوتا ہے کہ زندگی کے لمحات بڑے طویل ہیں، طویل نہیں ہیں۔ آنے والے زندگی کو دیکھو گے تو طویل لگیں گے، جو گزر گئی اسے دیکھو تو لگے گا شاید کل کی بات۔ تو یہ دن بھر نہیں ہے زندگی، اور انعام میں اللہ کریم کا دیدار ہے۔ وہ جگہ وہ ہے جہاں اللہ کریم نے مقام محمود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو کیسی جگہ پہنچنا ہے، اور اسی زندگی کی اسی بیٹھ۔ کون ہے جس کا سونا جاگنا نہیں ہے؟ کون ہے جس کا کھانا پینا نہیں ہے، رونا ہنسنا نہیں ہے؟ بس یہی زندگی ہے، اسی میں سے گزرنا ہے۔ انداز وہ نصیب ہو جائے جس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، تو انعام دیکھو کیا ہے۔ اللہ کریم ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے، اور جو وقت نصیب ہو رہا ہے اسے اس خالص انداز سے اختیار کرنا نصیب ہو جو ہمیں اس بڑے انعام تک پہنچائے کہ اللہ کریم کا دیدار نصیب ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔